حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا لیکن اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت کے دن مال و دولت ایک گنجے سانپ کی شکل میں نمودار ہوگا، جس کی آنکھوں پر 2 سفید نقطے ہوں گے۔ وہ سانپ اس کے گلے کا توق بن جائے گا اور اس کی دونوں بانچھوں کو پکڑ کر کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وہ لوگ جن کو اللہ نے اپنے فضل سے مال عطا کیا لیکن وہ اس میں بخل سے کام لیتے ہیں، وہ اس کو اپنے لیے بہتر نہ سمجھے بلکہ یہ ان کے لیے بہت بڑا فساد ہے، اور ان قریب قیامت کے دن وہ مال ان کی گردن میں توق بنا کر پہنایا جائے گا۔ اسلام میں زکوٰۃ ہم پر فرض کی گئی ہے۔ زکوٰۃ اسلام کے اہم ترین ارکان میں سے ہے۔ نماز کے ساتھ ساتھ اس کا بار بار ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ اس کی ادائیگی کے بغیر کوئی صاحب نصاب شخص صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ عبادت حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد سے بھی تعلق رکھتی ہے۔ اسلام میں زکوٰۃ کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ زکوٰۃ اسلام کے اہم ترین ارکان میں سے ہے۔ نماز کے ساتھ ساتھ اس کا بار بار ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ اس کی ادائیگی کے بغیر کوئی صاحب نصاب شخص صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ عبادت حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد سے بھی تعلق رکھتی ہے۔ زکوٰۃ انسان کے دل کو مال کے لالچ سے پاک کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی، ان کے مالوں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کریں اور ان کا تزکیہ نفس کریں۔ آج بھی ادائیگی زکوٰۃ تزکیہ نفس کا بہترین ذریعہ ہے، اسی لیے کہ تزکیہ نفس کا سب سے بہتر ذریعہ مال کو خدا کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے بہت زیادہ اجر و ثواب بھی ملتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو اللہ کی طرف سے بہت سا اجر ملتا ہے، کیونکہ یہ معاشرے کے کمزور افراد کا بیمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جن لوگوں نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں ان کا اجر ہے۔ موجودہ دور میں زکوٰۃ کی ادائیگی بہت بڑے اجر کا باعث ہے، کیونکہ غربت مسلمانوں کو اسلام سے دور لے جا رہی ہے، بلکہ پاکستانی مسلمان عیسائی ہو رہے ہیں، اور اس زمانے میں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کسی شخص نے غربت کی وجہ سے ارتداد کا راستہ اختیار کیا تو وہ تو اللہ کے ہاں مجرم ہوگا ہی، لیکن اس کے ساتھ معاشرے کے وہ اہل سرور بھی مجرم ہوں گے جنہوں نے زکوٰۃ کی ادائیگی کے ذریعے اس کی مدد نہ کی اور اس کا ارتداد سے نہ روکا۔ زکوٰۃ دینا ذریعہ ہدایت بھی ہے۔ ہدایت کے حصول میں ایک بڑی آزمائش اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی ہے۔ یہ امتحان پاس کر کے ہی کوئی شخص صحیح معنوں میں مسلمان کہلا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ان کو ہم نے دیا ان میں سے خرچ کرتے ہیں۔ زکوٰۃ سے ایک مثالی اسلامی معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے، جس میں سے ایک شخص دوسرے کا ہمدرد ہوتا ہے۔ زکوٰۃ دینے سے ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہوتا ہے۔ یہی تعلق انسان کی روحانی مضبوطی کا باعث بھی بنتا ہے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ سے تعلق مضبوط رکھو۔ اس لیے اللہ سے تعلق کی مضبوطی کا بڑا ذریعہ زکوٰۃ ہے، جس سے دوسرے مسلمان رہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد زکوٰۃ کی عدم ادائیگی پر سزا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں زکوٰۃ کی ادائیگی پر انعام کی بشارت دی ہے، وہاں عدم ادائیگی پر عذاب عظیم کی وعید بھی سنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری ہے۔ آج مسلمانوں کی بھاری تعداد زکوٰۃ ادا نہیں کرتی، اور بیشتر مسلمان ممالک میں زکوٰۃ کی وصولی اور خرچ کا کوئی ضابطہ نظام موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد زکوٰۃ دینے میں برکت بھی ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال میں برکت ہوتی ہے اور اس میں گمان سے زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص حلال مال میں سے صدقہ دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حلال مال کے علاوہ قبول نہیں کرتا، تو پروردگار اس کے صدقہ کو اپنے دائنے ہاتھ میں لیتا ہے، اگرچہ وہ ایک کھجور ہی ہو، پھر صدقہ میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور پروردگار اس کو پالتا ہے جیسے کوئی تم میں سے کسی جانور کے بچے کو پالتا ہے۔ زکوٰۃ دینا آتش جہنم سے آزادی کا ذریعہ بھی ہے۔
زکوٰۃ کی ادائیگی انسان کو جہنم سے دور کر دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی ایسا نہیں مگر قریب ہے کہ پروردگار اس سے بات کرے گا اور دونوں کے درمیان کوئی اور ترجمان نہ ہوگا۔ بندہ اپنے سامنے دیکھے گا تو جہنم کی آگ سامنے سے نمودار ہوگی، دائیں طرف دیکھے گا تو اپنے اعمال کے سوا کچھ نہ پائے گا، بائیں طرف دیکھے گا تو بھی اپنے اعمال کے سوا کچھ نہ پائے گا۔ پھر تم میں سے جس سے ہو سکے وہ جہنم سے بچے، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر۔ اس لیے سب کو چاہیے کہ زکوٰۃ دیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکیں اور کمزور طبقہ بھی غربت کا شکار نہ ہو۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔